اس کے لیے ان 5 ارکان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے 8 نماز سے پہلے کے فرائض ہیں، اور نماز شروع کرنے کے اندر بھی 8 جو ہیں فرائض ہیں۔ تو اسی طرح صوفی کے لیے بھی باطنی ارکان جو ہے ان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ 5 ہیں۔ ان میں جو پہلا ہے وہ ہے کہ احکام شرعیت کا علم حاصل کرے اور احکام طریقت کا علم حاصل کرے۔ حضرت شاہ بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغیر علم دے فقر کماوے وچ کفر دے بڈے ہو۔ یعنی صوفی کے لیے ظاہر کا علم عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر صوفی کو احکام شرعیت کا پتہ نہیں تو پھر یہ جو ہمارا نفس ہے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی مقام پر دھوکہ دے جائے گا۔ تو اس لیے ظاہری علم بھی حاصل کریں جس کو احکام شرعیت کہتے ہیں، اور احکام طریقت کا علم بھی حاصل کریں، یعنی کس طرح وہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو اپنے اندر اپلائی کیا جائے۔ تو ظاہری علم اگر نہیں ہے تو عبادت کرتے ہوئے بھی صوفیوں کو نفس دھوکہ دے جاتا ہے۔ تو اس لیے ظاہری علم کا بہت بڑا دخل ہے۔ صوفی کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ ظاہری علم حاصل کرے۔ اور جو دوسرا باطنی رکن ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص اور صدق کے دل سے عمل کرے۔ یعنی صوفی جو بھی عمل کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے اور صدق کے دل کے ساتھ کرے۔ یعنی اس عمل میں صوفی کے اندر ریا نہیں ہونی چاہیے، یعنی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور جو مخلوق ہے اس سے اس کی پلٹ جو ہے نا لینے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی بیک اپ کی اس کو جو ہے تمنا نہ ہو کہ میں اس کا یہ کام کر رہا ہوں تو یہ مجھے یہ فائدہ دے گا۔ یہ مخلوق سے یہ امید صوفی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں عمل اخلاص کے ساتھ۔ جب اخلاص کے ساتھ بندہ عمل کرے گا تو پھر نفس انسان کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی بھی، ورنہ کیا ہوگا کہ امید اندر سے پیدا کر کے وہ جو اس نے نیکی کی ہے وہ ساری ضائع کر دے گا۔ یہ ہمارا جو اندر نفس بیٹھا ہوا ہے جو شیطان سے مشورے لیتا ہے